ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عرفان پٹھان نے بھی غزہ میں مرنے والے معصوم بچوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ سابق ہندوستانی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کے بعد عرفان پٹھان نے بھی غزہ کے متاثرین کے حوالے سے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا ہے۔ عرفان پٹھان نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ غزہ میں ہر روز معصوم بچے مر رہے ہیں اور دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ ایک کھلاڑی ہونے کے ناطے میں صرف آواز اٹھا سکتا ہوں، لیکن اب وقت آ گیا ہے، عالمی رہنما ضرور اس بے ہودہ قتل عام کو ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہوں۔ عرفان پٹھان نے اقوام متحدہ کو ٹیگ کیا۔ تقریباً ایک ماہ قبل فلسطین کی تنظیم حماس نے اسرائیل پر اچانک 5000 راکٹ داغے تھے، جس میں متعدد اسرائیلی افراد مارے گئے تھے، جس کے بعد اسرائیل نے بھی بدلہ لینا شروع کر دیا تھا۔ فلسطین اسرائیل کے اس انتقام میں سب سے زیادہ نقصان اسرائیل سے ملحقہ علاقے غزہ میں ہوا، جہاں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں لوگ مارے گئے، ہزاروں چھوٹے بچے بھی مارے گئے۔ وہاں رہنے والے عام لوگوں کی خوراک اور برقی کاٹ دی گئی، یہاں تک کہ اسپتال پر حملہ کیا گیا۔ عرفان پٹھان سے پہلے ہندوستان کی سابق ٹینس کھلاڑی ثانیہ مرزا نے بھی گزشتہ ایک ماہ سے جاری اس قتل عام کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کے سیاسی خیالات کیا ہیں، آپ خبروں میں کیا سن رہے ہیں، لیکن کیا ہم سب کم از کم 20 لاکھ سے زائد معصوم لوگوں کی آبادی والے شہر میں رہ سکتے ہیں؟ وہ اس بات پر بھی متفق ہو سکتے ہیں کہ ان کے لیے خوراک، پانی اور بجلی منقطع کی جا رہی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے 6 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے، جن میں 4 موجودہ ارکان اسمبلی کو دوبارہ ٹکٹ دیا گیا ہے، جبکہ 2 نئے چہروں کو متعارف کیا گیا، جن میں سابق میئر گریٹر حیدرآباد ماجد حسین اور سابق میئر میر ذوالفقار شامل ہیں۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ اس مرتبہ مجلس 9 حلقوں سے مقابلہ کرے گی۔ دارالسلام میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ مجلس اس مرتبہ موجودہ 7 اسمبلی حلقوں کے علاوہ مزید 2 حلقوں جوبلی ہلز اور راجندر نگر سے مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ 2 ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری، ممتاز احمد خان کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کی جگہ مزید 2 قائدین میر ذوالفقار اور محمد ماجد حسین کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نامپلی اسمبلی حلقے سے ماجد حسین اور یاقوت پورے سے جعفر حسین میران، چار مینار سے ذوالفقار اور باقی موجودہ ارکان اسمبلی کو ٹکٹ دیا گیا ہے، جن میں اکبر الدین اویسی کو چندرائن گٹا، احمد بلالہ کو ملک پیٹ اور کوثر محی الدین کو کاروان سے امیدوار بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید 3 حلقوں بہادر پورہ، جوبلی ہلز اور راجندر نگر سے امیدواروں کا انتخاب باقی ہے۔ بہت جلد 3 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف مقدس جنگ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جمعے کو انہوں نے ٹی وی پر اپنی پہلی عوامی تقریر کی۔ انہوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے اچانک حملے کی مدافعت کی۔ انہوں نے کہا کہ حماس آپریشن طوفان الاقصی کا فیصلہ 100% فلسطینیوں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس فلسطینی سرزمین اور فلسطینی عوام کے لیے لڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علاقائی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کو اسرائیل میں زلزلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حماس کا فیصلہ درست، دشمندانہ، جرأت مندانہ اور صحیح وقت پر تھا۔ حماس پر مسلسل حملے کے باوجود ایک بھی فتح حاصل نہ کرنے پر اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل یرغمالیوں کو مذاکرات کے ذریعے ہی واپس حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو فلسطین پر اسرائیلی حملوں اور شہریوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری جانب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جمعے کو ہونے والے حملوں اور امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کے جمعے کو اسرائیل کے دورے کے تناظر میں حزب اللہ کے سربراہ کا پہلا عوامی خطاب توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ لبنان کے لوگوں نے نصر اللہ کی ٹیلی ویژن پر تقریر سننے میں دلچسپی ظاہر کی۔ جمعے کو دارالحکومت بیروت کا ایک چوک ہزاروں لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حزب اللہ کے سربراہ کی پہلی تقریر کے دوران فائرنگ بھی ہوئی۔ جنگی ماہرین کو شبہ ہے کہ ان کی تقریر سے حماس اسرائیلی جنگ علاقائی سطح پر پھیل سکتی ہے۔
حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں بارش کے بارے میں ایک اہم اطلاع دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اس مہینے کی 9 تاریخ تک ریاست میں کہیں کہیں بارش ہونے کا امکان ہے۔ IMD نے کہا کہ خلیج بنگال سے ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے مشرقی اور شمال مشرقی ہواؤں کے زیر اثر آنے والے دنوں میں ریاست کے کئی حصوں میں بارشیں ہوں گی۔ ناگر کرنول، ونپتی، جوگولمبا گدوال، بھدرادری، کتگوڑم، کھمم، سوریا پیٹ اور نلگونڈا اضلاع میں بارش کی توقع ہے۔ ریاست میں دن کے وقت درجہ حرارت میں اضافہ، رات اور صبح کے اوقات میں درجہ حرارت گر رہا ہے۔ عادل آباد میں سب سے کم درجہ حرارت 16.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو گیان واپی مسجد تنازع سے متعلق کیس کو ایک رکنی بینچ سے منتقل کرنے کے الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس پی دیواکر کے حکم میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے گیان واپی مسجد کے معاملے کو ایک رکنی بینچ سے واپس لے لیا تھا۔ یہ بینچ 2021 سے اس معاملے کی سماعت کر رہی تھی۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس KB پادریوالا اور جسٹس منوج مشرا پر مشتمل بینچ نے گیان واپی مسجد کی منتظمہ کمیٹی انجمن انتظامیہ مسجد کی جانب سے دائر کردہ اپیل کو خارج کر دیا۔ سپریم کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ کچھ چیزیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے دائرۂ اختیار میں رہنا چاہیے۔ تلنگانہ کے حکمران جماعت BRS کے کارگزار صدر و وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ سے یونائیٹڈ مسلم فورم کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران فورم کے ذمہ داروں نے وزیر موصوف کو مسلم مسائل کی یکسوئی کے لیے مطالبات پر مشتمل تفصیلی نمائندگی حوالے کی۔ وزیر تارک راما راؤ سے ملاقات کرنے والوں میں مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری ضیاء الدین، مولانا سید مسعود حسین، مولانا سید ظہیر الدین علی صوفی قادری، سید منیر الدین احمد مختار، مولانا سید فضل اللہ قادری الموسوی، مولانا سید احمد الحسینی سعید قادری، مولانا شفیق عالم خان جامعی، مولانا ظفر احمد جمیل حساسی، مولانا سید وسیع اللہ قادری نظام پاشا، مولانا خواجہ شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا، بادشاہ محی الدین، مولانا سید شیخن احمد قادری شتاری، ڈاکٹر نظام الدین اور دوسرے شامل ہیں۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔